السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ اصلی نماز وجود کو ترک کرنا ہے۔ ایک دن ہمارے بابا جی سے ایک دیہاتی بزرگ ملنے آیا۔ وہ خواہش مند تھا کہ اسے قرآن پاک حفظ کرایا جائے تاکہ اس کی قبر روشن رہے اور وہ اپنے نام کی طرح چراغ دین بن جائے۔ بزرگ کی باقی باتوں سے معلوم ہوا کہ اسے نہ تو نماز آتی ہے اور نہ ہی کوئی آیت یا سورت آتی ہے، اور تو اور کلمہ طیبہ بھی زیر زبر کی غلطی کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سونا پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اضافے کے ساتھ پڑھتا ہے۔ بسم اللہ شریف بھی صحیح سے نہیں پڑھ سکتا۔ ہمارے بابا جی نے جب ایسی علمی صورتحال دیکھی اور زبان، لہجہ، یادداشت وغیرہ کو بھی ناقابل بھروسہ پایا تو دیہاتی بزرگ کو مشورہ دیا کہ تم صرف کلمہ شریف ہی اچھی طرح صحیح سے یاد کر لو اور ہر وقت اسی کا ورد کیا کرو، انشاءاللہ تم چراغ دین بن جاؤ گے، اللہ مہربان ہوا تو قبر بھی روشن رہے گی۔ اگلے جمعے کے روز مجھے آ کر کلمہ پاک کا سبق سنانا بابا جی نے کلمہ شریف پڑھا کر دیہاتی بزرگ کو رخصت کر دیا۔ اگلے جمعے کے روز جب بابے نے آ کر کلمہ سنایا تو وہی زیر زبر کی غلطی اور وہی سونا پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمے میں موجود تھا۔ بابا جی سخت جزبز ہوئے، یا یوں کہیں کہ سخت پریشان ہوئے کہ 8 دنوں کی دہرائی اور پکائی کے بعد بھی اس دیہاتی بزرگ کا کلمہ کچا ہی رہا۔ بابا جی نے کہا، کلمہ طیبہ کو صحیح اور درست مخرج کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہی درست اور ثواب سے زیادہ ثواب ملتا ہے، غلط یا بڑھا گھٹا کر پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے۔ بابا جی نے دوبارہ زیر زبر کی غلطیاں صحیح کرائیں اور سونا پاک کے زائد الفاظ لگانے سے منع فرمایا۔ بزرگ پوپلے منہ سے کلمہ دہراتے ہوئے چلا گیا۔ اگلے جمعے نماز سے پہلے دیہاتی بزرگ حاضر ہو گیا، آتے ہی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ بابا جی، زیر زبر دی غلطی تو ٹھیک ہو گئی ہے، پر سونا پاک لگائے بغیر میں کلمہ شریف نہیں پڑھ سکتا، میرے منہ سے خالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلتا ہی نہیں ہے۔ آپ کے بچے سلامت رہیں، آپ اللہ کولو مجھے سونا پاک لگا کر کلمہ پڑھنے کی اجازت لے دیں۔ بے شک کہہ دیں کہ بابے چراغ دین دے منہوں خالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھبدا ہی نہیں۔ بابا جی اور ہم سب ہم نشین بزرگ چراغ دین کا پوپلا منہ دیکھ رہے تھے۔ بابا جی نے تیسری بار پھر اس بزرگ کو صحیح کلمہ پاک پڑھنے کی تلقین کر کے رخصت کر دیا۔ اس بار رخصت ہوتے وقت وہ برا کچھ دل گرفتہ سا نظر آیا تھا۔ کچھ دنوں سے بابا جی کے مزاج برہم تھے، مجالس خاص و عام موقوف تھی، کھانے پینے اور عبادات کے اوقات میں بھی خلل واقع تھا۔ روزانہ آنے جانے والے احباب کے علاوہ ہم 2-3 خادم خاص جنہیں بابا جی کے مزاج میں خاصا دخل تھا پریشان سے تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ بلکہ ہم کسی میں بھی جرأت نہیں تھی کہ زبان کھول کر پوچھ لیں۔ لے دے کر ایک صرف میں ہی تھا جس پہ سب کی نظر تھی کہ میں ٹو لگاؤں کہ سرکار کے مزاج کیوں برہم ہے، نصیب دشمناں طبیعت پہ کیا بوجھ ہے۔ ظہر کی نماز کے فوراً بعد قیلولے سے پہلے میں بابا جی سے اجازت لے کر حجرے میں داخل ہوا۔ وہ فرشی نشست پر نیم دراز سے کسی کتاب کے مطالعے میں مگن تھے۔ وعلیکم السلام کہتے ہوئے کتاب بند کر دی اور فرمایا، دیہاتی بابے چراغ دین کے پنڈ جانا ہے۔ ہم نے پنڈ جانے کی تیاری کر لی۔ مسلسل 2.5 گھنٹے تانگے پر سفر کے بعد جب ہم بابے چراغ دین کے پنڈ پہنچے تو گاؤں کی مسجد میں عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ ہم سیدھے مسجد میں ہی چلے گئے۔ مسجد کے امام مولوی محمد رمضان کو جب معلوم ہوا کہ بابا جی تشریف لائے ہیں تو اس نے اپنے ذرائع سے کانوں کان پورے گاؤں میں یہ خبر اڑا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسجد نمازیوں سے آسودہ ہو گئی۔ اس دیہاتی بابے چراغ دین اور اس کے بیلی بابا علم دین بھی مسجد میں آئے۔ عورتیں، بچیاں، بوڑھیاں مسجد کے باہر پیپل کے درخت تلے جمع ہو گئیں۔ سنتوں سے سب فارغ ہوئے تو مولوی صاحب نے بابا جی کی خدمت میں امامت کے لیے درخواست کی۔ بابا جی نے متبسم لہجے میں سب نمازیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا،
اللہ کے نیک بندو، آج میں خود ایک ایسے اللہ کے بندے کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے یہاں تک آیا ہوں جو آپ کے گاؤں کا ہی بندہ ہے، اور آپ سب اس اللہ کے بندے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس اللہ کے بندے سے درخواست کروں کہ وہ ہماری امامت کرے۔ سب نمازیوں نے سبحان اللہ کہتے ہوئے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ تب بابا جی اٹھے اور بابا چراغ دین کے پاس پہنچے، دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، ساتھ لے کر امامت کے مصلے پر لا کھڑا کیا، خود تکبیر کہنے کے لیے اس کے عقب میں کھڑے ہو گئے۔ اب بابا چراغ دین کا یہ عالم کہ وہ باولوں کی طرح ادھر ادھر سب کو دیکھ رہا ہے، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بابا جی نے اسے کہا، بابا چراغ دین، آج ہم سب تمہاری اقتداء میں نماز ادا کریں گے، میں تکبیر پڑھتا ہوں، تم نماز شروع کرواؤ۔ پھر وہی بات کہ بابا چراغ دین کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا تھا کہ اس کے ساتھ آج یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ تو ویسے ہی نمازی کھڑے ہونے سے اجتناب برتتے تھے کہ جب جماعت قیام میں ہوتی تو بابا رکوع میں چلا جاتا، قاعدے کے وقت وہ سجدے میں پڑا ہوتا، اور خدا جانے وہ کیا کچھ پڑھتا رہتا، اکثر وہ سجدے میں پڑا خراٹے بھی لینے لگتا۔ نماز دعا کے بعد نیک دل نمازی اسے بیدار کر کے ہاتھ بازو تھامے گھر تک پہنچا آتے۔ اب اسی نیم مخبوط الحواس چراغ دین کو بابا جی نے پورے گاؤں کے خرد و کبیر کی نماز کا امام بنا کر مسجد کے مصلے پر کھڑا کر دیا تھا۔ کوئی کیا بولتا، بابا جی کی حیثیت اور مرتبے سے سب ہی واقف تھے۔ بابا جی نے تکبیر پڑھنی شروع کر دی، ختم بھی ہو گئی۔ اب بابا جی چراغ بلکہ بابا چراغ منہ کعبے کی طرف کرے، اللہ اکبر کہے تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں، مگر بابا چراغ دین تو رخ نمازیوں کی جانب کیے بٹر سب کو دیکھ رہا تھا۔ بابا جی نے اس کا رخ قبلہ شریف کی جانب موڑا، خود بھی اس کے ہاتھ ناف پہ رکھوائے اور خود اللہ اکبر کی نیت باندھ لی۔ مقتدیوں نے بھی ایسا ہی کیا، 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ، حتیٰ کہ اتنا وقت گزر گیا کہ کوئی مشاق حافظ پورا پارا ختم کر جائے۔ بابا چراغ دین آگے کھڑا، کبھی پیچھے دیکھنے لگتا، کبھی پنڈلیوں اور پاؤں کو کھجانے لگتا۔ بوڑھے بیماروں اور بچوں نے تو کبھی کے گھنگورے مارنے شروع کیے ہوئے تھے، مگر وہاں آگے سننے اور ان اشاروں کو سمجھنے والا کون تھا؟ بابا چراغ دین، جس کے 2 قدم پہلو میں توپ داغی جائے تو اسے پٹاخے کی آواز بھی سنائی نہ دے۔ 3-4 نمازی نماز توڑ کر صفوں سے باہر نکل گئے اور کچھ وقت اسی کشمکش صبر و جبر میں گزر گیا۔ پھر پتہ نہیں اللہ نے کیا دل میں ڈالی کہ بابا چراغ دین اللہ اکبر کہے بغیر رکوع میں چلا گیا۔ اگر اس وقت ہمارے بابا جی اللہ اکبر نہ کہتے تو پیچھے کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ آگے رکوع بھی ہو چکا ہے۔ بہرحال سب ہڑبڑا کر رکوع میں چلے گئے۔ جب 10 منٹ اسی طرح مرغا بنے گزر گئے تو چند اور لوگ نماز توڑ کر مسجد میں سے نکل گئے۔ کھنگورے اور مصنوعی کھانسی بدستور چل رہی تھی۔ پھر اللہ کا کرنا کچھ یوں ہوا، بابا چراغ دین وہیں سے ہی سجدے میں چلا گیا، بلکہ یوں کہیے لیٹ ہی گیا۔ مقتدی بھی سجدے میں گئے اور امام بھی، اور اب جیسے ان سب کو سجدے نے پکڑ لیا تھا، خسر پھسر ہو رہی تھی اور ایک دوسرے کی کونیاں ماری جا رہی تھی۔ آخر کب تک کوئی سجدے میں پڑا رہتا؟ انسان ہے، فرشتہ تو نہیں کہ سجدے میں پڑا ہے تو قیامت تک وہیں پڑا رہے گا۔ اب 5-7 نفر اور کم ہو گئے۔ آخرکار جب سجدہ بہت طویل ہو گیا تو ہمارے بابا جی نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھایا، سلام پھیر کر نماز توڑ دی، پھر بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ عشاء کے بعد بابا چراغ دین کی نماز جنازہ بابا جی نے پڑھائی۔ اپنے گاؤں کے علاوہ نزدیک و دور کے ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ بڑے بوڑھوں نے کہا، آج تک اس علاقے میں کسی انسان کا اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا گیا کہ دفن کے وقت بابا جی نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹی دی اور دعا کے بعد لوگوں سے کہا، لوگو تم کیا جانو کہ تمہارے درمیان سے آج کون سی ہستی عالم بالا کی جانب مراجعت کر گئی ہے؟ ان پڑھ دیہاتی صاحب بابا چراغ دین، جسے نماز آتی تھی نہ کلمہ شریف صحیح سے پڑھا جاتا تھا، اسے کلمہ شریف پڑھتے وقت سوہنا پاک کی اضافت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا اچھا لگتا تھا۔ بس اسی سوہنے پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہی اللہ نے اپنے اس سادے
مراد انسان کو بخشش کا وہ رتبہ عطا فرما دیا جس کی خواہش ولی اور کتب کیا کرتے ہیں۔ بے شک اللہ پاک کو اخلاص ہی پسند ہے۔ کسی کی غلط ملت ادا، سادگی، بھولپن، نادانستگی میں بے ادبی، بے تکلفی اور بے علمی بھی جس میں اخلاص اور نیت کی پاکیزگی شامل ہو، اللہ پاک کو ایسی پسند آتی ہے کہ وہ اسے شرف بخشش عطا کر دیتا ہے۔ اور کہیں بڑے بڑے عابدوں پر، پرہیزگاروں اور عاملوں کاملوں کو ان کے غرور، ریا، تکبر، علم یا پرہیزگاری کے ذرا سے زام پر انہیں قعر مسلط میں پھینک دیتا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کے ہاں ادنا و اعلیٰ صرف اس کے اخلاص، تقویٰ، مخلوق کی خدمت سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے مراحل سے گزرنے کے بعد تعین کیے جاتے ہیں۔ حسب و نصب، دستار و کلاه، علم، داریاں، نمازیں، حج، منصب وغیرہ سب کچھ بیکار ہے اور بے فائدہ ہے اگر اخلاص موجود نہیں ہے۔ ہر وقت اللہ پاک سے اس کا فضل و کرم طلب کرتے رہا کرو، وہ تمہاری عبادتوں اور ریاضتوں سے بے نیاز ہے۔ اس سے اپنی پرہیزگاریوں اور نمازوں کا اجر مت مانگو، اپنے آپ کو گناہ گار اور گندہ سمجھتے ہوئے صرف اس سے اس کی رحمت اور توفیق بندگی چاہو، تبھی تو بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بے شک ہمارے ہر گناہ کو معاف کر کے بڑا بخشنے والا رحیم و کریم ہے۔ اپنے لیے رحمت کی دعا کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے رحمتوں کی دعائیں مانگے تاکہ جو رحمت آپ پر نازل ہو وہ باقیوں کو بھی ملے۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے اور ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ اس طرح کی مزید ویڈیو سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔